قسط نمبر 2۔ کاشف کو دیکھتے ہی مجھے رات والا سارا سین یاد آ گیا، تو میری نظر خود ہی نیچے چلی گئی جہاں وہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر میں نے جلدی سے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹائیں اور کہا، کیوں کاشف، کیا بات ہے؟ آج کل بڑی دیر سے اٹھ رہے ہو، کالج نہیں جانا ہوتا کیا؟ میری بات سن کر کاشف ہنس پڑا اور بولا، باجی، مجھے کالج جانا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو اٹھانے کے لیے نہیں جانا ہوتا، اور اگر آپ جلدی سے ناشتہ نہیں دیں گی تو پھر میں پکا کالج سے لیٹ ہو جاؤں گا۔ تبھی سائرہ نے کہا، بس رہنے دے کاشف، مجھے پتہ ہے کہ تو نے کالج میں کیا پڑھائی کرنی ہوتی ہے، سارا دن بس کبوتروں کی باتیں ہی کرتا ہوگا وہاں بھی۔ سائرہ کی بات سے کاشف کافی چڑھ گیا اور بولا، بس رہنے دے، میں بھی جانتا ہوں کہ تو اپنے کالج میں اپنی سہیلیوں سے سارا دن نیو فیشن کی باتوں کے علاوہ کون سا تیر مارتی ہے۔ میں، بس ابھی لڑنا نہیں ہے، چلو چپ کر کے بیٹھو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اور میں کچن کی طرف چل پڑی، جلدی سے سب کو ناشتہ دیا اور سب ناشتہ کر کے نکل گئے، تو گھر میں امی اور میں ہی رہ گئے۔ امی نے کہا، پنکی، گھر میں مجھے پیار سے سب پنکی بلاتے ہیں، تم برتن دھو لو، پھر دوپہر کے لیے بھی کچھ بنا لینا، ابھی بعد میں گرمی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، جی امی، اور برتن دھونے لگی۔ اس کے بعد سبزی نکال کر رکھ دی۔ امی نے مجھے کہا، تم سبزی بناؤ، میں ذرا اوپر کے کمرے صاف کر کے آتی ہوں، اور امی اوپر چلی گئیں۔ میں جلدی سے سبزی کاٹنے لگی۔ جب سبزی کاٹ لی تو دیکھا کہ پیاز تو ہے ہی نہیں، تو پکاؤں گی کیسے؟ کچن سے نکل کر اوپر کی طرف چل پڑی کہ امی کو بولوں کہ پیاز منگوا دیں۔ جیسے ہی میں سب سے اوپر کاشف والے فلور پر پہنچی اور دیکھا کہ امی کاشف کے کمرے میں بھی نہیں ہیں، تو میں نیچے آنے لگی۔ تب خیال آیا کہ کہیں وہ اسٹور میں نہ ہوں سامان سیٹ کرنے کے لیے۔ میں نے اسٹور کے دروازے کو ہلکا سا ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ ہمارے اسٹور والے کمرے میں لاک نہیں تھا، وہ بس کھلا ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اندر گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی اس منظر کو دیکھ کر۔ تبھی امی نے بھی مجھے دیکھ لیا اور میں وہاں سے نیچے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں نیچے آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جو دیکھا تھا اس کے بارے میں مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ امی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی امی کی یہ اکثر روٹین تھی کہ جب میں برتن دھونے لگتی تو امی مجھے کھانے کی تیاری یا پھر نچلے کمروں کی صفائی پر لگا دیتیں اور خود اوپر کے فلور پر صفائی کے لیے چلی جاتیں۔ جس کا بھید آج میری آنکھوں کے سامنے کھلا تھا اور جو پتہ چلا تھا وہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں آئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہو چکے تھے کہ تبھی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ امی ہی ہوں گی، اور ابھی جو میں نے دیکھا تھا اسی کے لیے میرے پاس آئی ہوں گی بات کرنے کے لیے۔ لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی امی کا سامنا کر سکوں، کیونکہ میں ذرا بزدل ٹائپ کی لڑکی ہوں اور ہر بات پر گھبرا جاتی ہوں۔ امی نے پھر دروازے کو دستک دی تو میں نے بڑی مشکل سے امی کو کہا، میں آتی ہوں، آپ چلو۔ دراصل دوستوں، میں نے ابھی اسٹور میں امی کو ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے لڑکے جس کا نام آصف ہے اس کے سامنے بیٹھے دیکھا تھا۔ ابھی بھی میرا ہوش اڑا ہوا تھا کہ آخر امی اپنے بیٹے کی عمر کے کسی لڑکے کے ساتھ یہ سب کس طرح کر سکتی ہیں۔ جب مجھے کمرے میں کافی دیر ہو گئی تو امی پھر سے آئیں اور دروازے کو دستک دی اور بولیں، پن کی بیٹا، پلیز دروازہ کھولو۔ دیکھو، جو بھی بات ہے ہم دونوں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن اس طرح دروازہ لاک کر کے بیٹھو گی تو کیا اچھا لگے گا؟ چلو، شاباش، دروازہ کھولو اب۔ کمرے میں بیٹھی گھبرا رہی ہوگی، شاید امی کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا اور اسی طرح کمرہ بند کر کے بیٹھی رہی تو گھر والوں کو کیا بتائیں گی، اور اگر میں نے کسی کو کچھ بتا دیا تو وہ کسی کے سامنے کیا بول پائیں گی۔ اسی لیے امی مجھے پہلے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ خیر، امی کے تھوڑا اور زور دینے پر میں نے تھوڑی ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولیں، پنکی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری بچی، دیکھ تو صحیح تیری کیا حالت ہو رہی ہے۔ اصل میں جتنی دیر بھی میں کمرے میں رہی تھی، گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے میں نے فین بھی آن نہیں کیا تھا۔ دراصل مجھے امی کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب وہ کیا بولیں گی اور کیا ہوگا، اسی وجہ سے
میں گرمی اور بند کمرے کی وجہ سے پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ امی نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ تو اتنی گرمی میں فین بند کیسے بیٹھی ہوئی تھی؟ اپنی حالت تو دیکھ، کیا بنا لی ہے تو نے؟ میں، امی پلیز، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اور آپ میرے ساتھ اتنا پیار نہ جتائیں۔ جو بھی کہنا یا بولنا ہے ابو کو بتائیں، مجھے نہیں۔ پتہ نہیں مجھے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے امی کو اتنا کچھ بول دیا تھا، جس کا مجھے بولنے کے بعد خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، دیکھو بیٹی، میں تمہیں سب بتا دوں گی، لیکن تو ذرا چل میرے ساتھ اور پانی پی لے، میری بچی۔ میں چپ چاپ امی کے ساتھ چل پڑی۔ امی نے مجھے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر دیا، جو میں پی گئی۔ تو امی نے کہا، دیکھو بیٹی، ابھی جو تم نے دیکھا، پلیز کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تیری ماں کسی کو منا دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ میں نے امی کی طرف ذرا غصے سے دیکھا اور کہا، امی، آپ نے تو ہم سب کو منا دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب جو بھی ہو، میں ابو کو ضرور بتاؤں گی۔ میری بات سن کر امی رونے لگیں اور بولیں، پلیز پنکی، میری بچی، میں ماں ہوں تیری، کیا تو میری یہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کر سکتی؟ دیکھ، اگر تیرے ابو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، پلیز مان جا، میری بچی۔ امی کے اس طرح رونے اور معافی مانگنے سے میرا دل پگھل گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو، لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ سب کب سے کر رہی ہیں، اور کیا آپ ابو کے ساتھ خوش نہیں ہیں؟ میری بات سن کر امی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولے، لیکن تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو پنکی؟ تمہیں کیا ملے گا یہ سب جان کر؟ میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا امی کہ مجھے کیا مل جائے گا، لیکن ہاں، بس میں نے جو پوچھا ہے اس لیے کہ آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا ابو آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ میری بات سن کر امی کا سر جھک گیا اور وہ تھوڑی دیر تک میرے سامنے سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مروڑتی رہیں اور ہونٹ کاٹتی رہیں۔ پھر امی نے سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تم چلو کھانا بناؤ، کیونکہ کاشف اور سائرہ نے آتے ہی کھانے کے لیے شور مچا دینا ہے، اور باقی کی باتیں کل کر لیں گے۔ امی میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگیں تو میں نے کہا، امی، جب تک پیاز نہیں ملیں گے کھانا کیسے بناؤں گی؟ امی، جو کہ میرا خیال ہے نہانے جا رہی تھیں، واپس مڑیں، اپنا دوپٹا لے کر باہر چلی گئیں اور مجھے پیاز لا دیں۔ میں کھانا بنانے لگ گئی، امی نہانے چلی گئیں۔ پھر میں سبزی تیار کر کے اپنے کمرے میں گئی اور نہا کر ذرا فریش ہو گئی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گرمی کی وجہ سے کبھی اتنا دل گھبراتا کہ کبھی میرا دل کرتا کہ کاش میں بھی کاشف کی طرح شارٹس پہن سکتی، لیکن کیا کریں، وہ بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ خیر، دوپہر کے 1:30 بج گئے اور میں اپنے کمرے سے باہر آئی روٹی بنانے کے لیے، تو امی خود ہی وہاں کھڑی روٹی ڈال رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر امی نے کہا، اچھا کیا بیٹی، جو نہا لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، چلو امی، آپ چھوڑو، میں بنا لیتی ہوں روٹی، آپ جاؤ یہاں سے۔ امی نے میری بات سن کر کہا، کیوں بیٹی، کیا میں نہیں بنا سکتی روٹی؟ اور اپنے کام میں لگ گئیں۔ میرے ذہن میں ابھی تک وہی سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے کہا، امی، بتاؤ نا پلیز کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، دیکھو پنکی، میں نے کہا نہ کہ کل جب سب چلے جائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور ابھی ویسے بھی کاشف اور سائرہ آنے والے ہیں، اس لیے بیٹی ذرا صبر کرو۔ جب میں نے کہا ہے کہ بتا دوں گی تو پھر بتا دوں گی۔ ہم ماں بیٹی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کے مین ڈور کی بیل بجنے لگی۔ امی نے کہا، جاؤ دروازہ کھولو، لگتا ہے کاشف اور سائرہ آ گئے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں باہر آئی اور دیکھا تو سائرہ اور کاشف ہی تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر میں آئے، میں نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا اور کچن میں آ گئی اور کھانا نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم چاروں نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر میں نے برتن اٹھا لیے اور دھونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ سائرہ اور کاشف اب گھر میں ہی تھے، جس کی وجہ سے میں امی کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر سکی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اوپر چھت پر چلی گئی اور لیٹ گئی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آج بھی کاشف کل کی طرح
اپنے کمرے میں جائے گا اور میں بھی چھپ کر دیکھ سکوں گی۔ لیکن کافی دیر تک جاگتے رہنے کے باوجود جب کاشف نہیں گیا تو میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کل کی طرح ہی دن کافی نکل آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں گئی اور جب نہا کر کچن میں گئی تو وہاں سائرہ اور کاشف کے ساتھ میرا بڑا بھائی سفیان بھی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ امی نے مجھے دیکھ کر کہا، اٹھ گیا میرا شیر؟ چل ابھی پہلے ناشتہ کر لو سب کے ساتھ ہی، بعد میں باقی کا کام بھی دیکھ لینا۔ امی کی بات سن کر میں بھی سب کے ساتھ بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ پھر برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی کہ کام جلدی ختم ہو جائے اور پھر میں امی کو پکڑوں اور ان سے سب کچھ پوچھ لوں۔ سب کے جانے تک میں نے برتن دھو لیے تو امی نے کہا، چلو آ جاؤ ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا تیار کر لیں، اور ساتھ ہی فریج سے سامان نکالنے لگے۔ میں برتن لے کر باہر امی کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور بولی، امی کام کے ساتھ ہی آپ مجھے بتائیں گی نا وہ سب؟ میری اتنی بے تابی دیکھ کر امی ہلکا سا مسکرائیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب میں امی کے پاس بیٹھی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دوستوں مزید دیکھیں قسط نمبر 3 میں۔ دوستوں کسی بھی قسم کی کہانیاں کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔